अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लगभग 20 सालों से ओकाड़ा पंजाब में मौजूद ये सेटअप एक बेहतरीन ज़रिया आमदन है, जहाँ पी फॉल की परवरिश, अंडू की हैचिंग, जरहेज अंडू और बच्चों की फ़रोख्त का एक शानदार साइकिल मौजूद है, जिसकी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। एक दिन का बच्चा 1500 रुपये में और 1 से सवा या 1.5 माह की उम्र में लगभग 2500 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। अमूमन 1 माह से ज़्यादा उम्र में सेल किया जाता है ताकि अखराजात निकाल कर अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। मोरनी के अंडू को हैच करवाने के लिए आपको ऐसा इंक्यूबेशन सिस्टम इस्तेमाल में लाना पड़ेगा जो आसानी से दर्जा हरारत, नमी और अंडू की पोजीशन को कंट्रोल कर सके। इंक्यूबेशन के जरिए अंडू से बच्चे निकलवाने वाले अमल में आपको हर रोज तवज्जो देना पड़ती है ताकि अंडू के लिए दरकार माहौल बाकायदा तरीके से बरकरार रखा जा सके। हैच होने से पहले अमूमन 28 से 30 दिन लगेंगे। अगर गर्मी ज़्यादा हो, हमसे दर्जा हरारत कंट्रोल ना हो सके तो इससे कम दिनों में भी हैच हो सकता है, लेकिन उससे बच्चे मयारी नहीं निकलेंगे, उनकी अमवात के अमकानात भी ज़्यादा होंगे। इंक्यूबेटर एक मुकम्मल हमवार सतह पर रखें ताकि अच्छे नताइज आएँ। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जहाँ दर्जा हरारत तकरीबन मुस्तकिम हो, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। अंडू के ऊपर डेट लिख लीजिएगा। थर्मोस्टेट को आपने 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, 37.2 या 37.8 इसके दरमियान भी फ्लक्चुएट करता रहे तो बहुत ही शानदार किस्म का हैच निकलता है। और नमी के तनासब को 60% के आसपास बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। नमी जितनी कम होती जाएगी उतना अंडे से पानी की मिकदार का ज़्यादा हराज होने की सूरत में कमज़ोर बच्चे या अंडू से बच्चों का तनासब कम निकलेगा। अंडू की पोजीशन का खास ख्याल रखिएगा। मोटा हिस्सा ऊपर होना चाहिए और छोटा हल्का नोकीला हिस्सा नीचे की जानब रखिएगा ताकि अंदर की जानब नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ हो। और इसी नशोनुमा को चेक करने के लिए आप 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन पे कैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि अंडू से लाइट गुजार के चेक कर सकते हैं। अंडू को दिन में कम अज़ कम 3 मरतबा टर्न करना ज़रूरी होता है, चाहे ऑटोमेटिक तरीके से या मैनुअली। ऐसा इसलिए ताकि अंदर मौजूद एम्ब्रियो जो कि बाद में बच्चा बनेगा वो छिलके के साथ यानी शेल के साथ ना चिपके। अगर आपके पास इस तरह का इंक्यूबेटर मौजूद है कि जिसमें सेटर और हैचर अलग अलग हैं, तो जैसे ही अंडू की इंक्यूबेशन का 26वां दिन आता है उस दिन आपने अंडू को उठाकर सेटर से हैचर में शिफ्ट कर देना है। अब उनको टच ना कीजिएगा और ना ही उन्हें टर्न करें। एक सादा सी बास्केट हो आपके पास जिसको आप हैचर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे निकलने के बाद आसानी से, आज़ादी से आगे पीछे हरकत कर सकें। और यहाँ पे अगर आपने इनकी सेक्सिंग या किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं लगाना तो इस जगह से इन बच्चों को उठाकर एक महफूज जगह यानी कि ब्रूडर वगैरह में शिफ्ट कर दें, जहाँ पे इनके टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए बल्ब या कोई दूसरा सोर्स मौजूद हो। और कम अज़ कम आने वाले 48 से 72 घंटों तक आपको इन्हें ग़िज़ा देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास क्वालिटी के बच्चे आए तो। लेकिन ताज़ा, साफ़ सुथरा, रूम टेम्परेचर वाला पानी इनके सामने हमा वक्त मौजूद होना चाहिए। जो बच्चे आपको देखने में कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या फिर सारे का सारा हैच ही अगर कमज़ोर है तो उन्हें 72 घंटों से 48 घंटों से पहले पहले भी ऐसी ग़िज़ा फराहम की जा सकती है कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, ताकत से भरपूर हो। पाकिस्तान में बहुत से हजरात ऐसे हैं कि जिनके पास हैचिंग का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। हर वो वाली साथ, हर वो वाला इंक्यूबेटर के जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा का बहाव, ऑक्सीजन की दस्तयाबी और एग्स की टर्निंग ज़बरदस्त तरीके से होती है, उनका हैच रिजल्ट हमेशा बेहतरीन आता है। जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं, आगाज़ में उनको किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे तब जब आपके पास मौजूद पिछले फ्लाग पे भी किसी भी बीमारी ने हमला नहीं किया। अगर आपके इलाके में, रिहाइश गाह में और पिछले फ्लाग पे बीमारियां आई थी तो उस वाले से आप उनकी वैक्सीन करवाएंगे, उनका वैक्सीन शेड्यूल अपने पास रखेंगे। शुरू में 14 PS ग़िज़ा या दीगर अजनास भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। आगाज़ में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत बरकरार रखिएगा और रोज़ाना की बुनियाद पे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाए। इसके अलावा बतौर ग़िज़ा अल्फ़ाल्फ़ा, वर्म्स, मील वर्म्स, पीनट, अनाज, सूरजमुखी के बीज, ब्रेड, फ्रूट और प्लांट बेस्ड फल भी दिए जा सकते हैं। या फिर पोल्ट्री की हाई एनर्जी वाली डाइट। एक अहम तरीन पहलू जहन में रखिएगा कि आगाज़ में बच्चों को कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश का मसला ज़्यादा लाहक होता है, और ऐसा तब होता है जब आप बच्चों को उस जगह पे ला के रखें कि जहाँ पे मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, या ऐसी बेडिंग
جس میں ہلکا پھلکا گیلا پن ہو، لہٰذا جگہ کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنے کے بعد، خشک کرنے کے بعد اس میں بچے رکھیے گا، وگرنہ یا تو آغاز میں آپ کو کاکسی کی ویکسین کروانی پڑے گی یا پھر ان کی خوراک میں آپ کو کاکسیڈیوسٹیٹس شامل کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ پی فولز میں ورمز آتے ہیں، طفیلیے یعنی کیڑے وغیرہ، ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے ہر 2 ماہ بعد یا زیادہ سے زیادہ 2.5 ماہ کے بعد لازمی طور پہ ڈیورمنگ کروانی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ آئیورمیکٹن یا کوئی دوسرا اچھا ڈیورمر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی فولز میں بلیک ہیڈ ڈیزیز، ایوین پاکس اور مائٹس اس طرح کے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی ہو، ان کے لیے فراہم کردہ ماحول صاف ستھرا ہو تو ان مسائل پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب بھی پی فولز کا میٹنگ سیزن، بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے 5ویں مہینے سے لے کر اکتوبر تک، تو اس کے درمیان آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس دوران اگر بریڈرز کی، اگر ماں باپ کی غذا اچھی نہ ہوئی یا سازگار ماحول دستیاب نہ ہوا، ایک تو ان کی میٹنگ ڈسٹرب ہوگی، اگر میٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس اتنی اچھی زرہیزی والے ایگز نہیں آئیں گے، اور اگر کسی حد تک زرہیزی آ بھی جاتی ہے تو آگے چل کے بچوں کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ ان برڈز کی اچھی پرورش کے بعد آپ انہیں ہزاروں سے لاکھوں کی قیمتوں میں سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ پی کاک فارمنگ سے ان کے ساتھ پی ہینز، چکس، ایگز مارکیٹ میں شوقین حضرات کو سیل کر کے گھروں میں پالتو پرندوں کے طور پہ رکھ کے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑے پرندے بطور غذا لوسن، الفالفا، رائس اور سیڈز وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ جو ایڈلٹ برڈز ہوتے ہیں، جب دن چھوٹے ہونے لگیں اس وقت اگر ان کے پر گریں قدرتی طور پہ تو اسے ہم مولٹنگ کا نام دیتے ہیں، لیکن باقی کے نارمل دنوں میں، دیگر سیزنز میں اگر ایسے پر گرنا شروع ہوتے ہیں، وہ کسی بیماری، کسی سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر حال میں آپ نے ان کو تناؤ میں مبتلا کرنے والے تمام عناصر کو ختم کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں پریڈیٹرز یعنی کہ شکاری۔ اطراف میں آپ نے اس طرح کی جالی لگانی ہے کہ جس کے اندر یہ جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ آسانی سے داخل نہ ہو سکیں۔ اگر آپ پی فول ان کے تمام پروڈکٹس کی اچھی نگرانی میں کامیاب رہتے ہیں تو مارکیٹ میں ان کی زبردست ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ آپ کو بہترین پروفٹ دیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ پہلے اس کام کی ٹریننگ لے لیں، اچھی لوکیشن کا انتخاب کرنا ہے جب بھی آپ نے ان برڈز کو رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے بیہیویئر کو چیک کرنے کے والے سے ایکسپرٹ ہونا ہے۔ ڈسٹ باتھنگ کی ان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، لہٰذا ان کے نیچے جو بھی بستر رکھیں وہ اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ اپنے آپ کو ڈسٹ باتھنگ یعنی کہ مٹی، ریت یا نیچے موجود بستر میں نہانے کے لیے تیار کریں تو اس وقت وہ مٹیریل انہیں بآسانی دستیاب ہونا چاہیے۔ اس سے یہ اپنے پروں کی شائننگ یعنی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے اندر اگر کسی وجہ سے ہلکی پھلکی کیڑیاں یا دوسرے کوئی ایسے حشرات آ جاتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ ہاؤسنگ کے والے سے محتاط رہیے گا۔ فی پرندہ کم از کم 80 سے 100 اسکوائر فٹ جگہ آپ نے فراہم کرنی ہے۔ آپ نسل کے حساب سے ان کے سائز کے مطابق جگہ کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ ایک دوسرے کو نوچیں نہ، مختلف امراض سے بھی انہیں دور رکھا جا سکے۔ بریڈنگ کے دوران ایک مور کے ساتھ 2 مورنیاں، ان سے بھی اچھے نتائج آتے ہیں، اور جو ریکمینڈڈ ہے ایک مور کے ساتھ 5 یا 6 مورنیاں بھی رکھ کے اچھی مقدار میں زرہیز ایگز حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پی فولز کی فارمنگ کے والے سے گرمیوں میں ایک مثبت پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انہیں نسبتاً ایک گرم ماحول پسند ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی گرم نہیں کہ جس میں یہ پینٹنگ کرنے لگیں، جس میں یہ منہ کھول کے سانس لینے لگیں، کیونکہ اگر بریڈنگ سیزن کے دوران پی فولز نے منہ کھولنا شروع کر دیا ہیٹ سٹریس کی وجہ سے تو اس سے بھی آگے ان کے بچوں کے معیار کو متاثر ہونے کے قطعی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل کے موسم میں ان کے پانی کے اندر کوئی نہ کوئی سٹریس ریلیزر، وٹامن سی یا پھر ان کی باڈی کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یا اسے بحال رکھنے کے لیے آپ نے ایسے پروڈکٹس کا لازمی استعمال کرنا ہے کہ جو ہیٹ سٹروک کے دوران ان کی معاونت کریں، اور اگر درمیان میں اس طرح سے کوئی گیلری یا ایسا کھلا ایریا انہیں دستیاب ہو سکتا ہے تو جب بھی بورڈم کی وجہ سے یا کسی سٹریس کی وجہ سے یہ اکتاہٹ اور بیزارگی میں جائیں گے، اس کھلے ایریا میں آ کے فریلی موو کر کے یہ خود کو سٹریس فری محسوس کرتے ہیں۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ فیڈنگ کروائیے گا جہاں پہ آپ نے پی فولز کو رکھا ہوا ہے۔ اطراف میں اگر کوئی شیڈ، سایہ دار درخت یا آرٹیفیشلی کسی چیز کا بندوبست کیا جا سکتا ہے تو یہ موسم گرما میں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی جو رہائش کا جو پنجرا وغیرہ بنانا ہے اسے کم از کم 8 سے 8.5 فٹ اونچا رکھیے گا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ پنجروں کے درمیان میں ہم بانس، ڈنڈے وغیرہ لگا سکیں تاکہ جمپ کر کے، اچھل کے یہ اس کے اوپر بیٹھیں۔ اسے ہم روسٹنگ کا، پرچنگ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ان کی قدرتی عادت کو سپورٹ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس سے ان کے ڈھانچے کی بھی مضبوطی آتی ہے، اور بوریت کا شکار جو برڈز ہوتے ہیں
وہ اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو ہیپی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح پہلے ٹائم پہ ان کی بیٹھوں کو آپ نے بغور دیکھنا ہے کہ ان کے اندر آپ کو بلڈ تو نہیں نظر آ رہا یا کیڑے وغیرہ یا بہت زیادہ پتلی بیٹ ہیں، تو این اسی کے مطابق یا آپ ٹمپریچر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں یا فیڈ کو یا ان کے ماحول کو۔ اور اگر بہت زیادہ ہیٹ سٹریس یا دیگر کسی بھی تناؤ کی وجہ سے ان کے انڈے خراب ہونے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے تناؤ کی وجہ کو ختم کر کے کیلشیم اور فاسفورس کا آپ کو مرکب دستیاب ہوتا ہے مایافاس کے نام سے یا کسی بھی اور نام سے، یا پھر آپ کے پاس کیلشیم کا کوئی بھی گھریلو ذریعہ ہے وہ انہیں دیجیے گا، کیونکہ جب تک ان کے انڈے کی سٹرینتھ، اس کی مضبوطی کو آپ باہر رکھنے میں کامیاب نہیں رہتے، تب تک ان انڈوں کی ہینڈلنگ، ان کی انکوبیشن اور اچھے ریزلٹس پاسبل نہیں رہتے۔ جب بھی آپ ان کو ایز اے پیٹ برڈ اپنے پاس رکھیں اور ان سے کچھ پرافٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ کو ان تمام ہدایات کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے جو اس ویڈیو میں شیئر کی گئی ہیں۔ تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ پی فال فارمنگ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام پہلو پر روشنی ڈال کے آپ کے لیے اس کاروبار کو آسان بنایا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔